اچھا یہ دیکھو فلاں فلاں پہ لانتے کرتے ہیں، ہاں گالی اور چیز ہے، لعنت اور چیز ہے. یہی میں نے اور یہی نقطہ واضح کر کے میری مجلس تمام ہو گئی. گالی اور چیز ہے، لعنت اور چیز ہے. اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو قطعاً ایک ناجائز عمل انجام دے رہا ہے، وہ مذہب کی تعلیم نہیں ہے. چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو غیر خدا کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اور قرآن نے اس کا فلسفہ بھی بیان کیا، اس لیے ان کو گالی نہ دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کو اور ان کے بتوں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کے تمہیں اور تمہارے خدا کو گالی دے گی. یہ قرآن نے فلسفہ بھی بیان کیا. گالی دینا ناجائز ہے لیکن لعنت اور ہے، گالی دینا اور ہے. ہمارے ہاں فروعات دین میں جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے خمس و جہاد واجب ہے، اسی طرح تولا بھی واجب ہے اور تبرع بھی واجب ہے. میرا ساتھ دیں گے؟ اسی پہ میں اپنی تقریر تمام کر رہا ہوں. دیکھیے میرے مقصد چند نقطے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. تولا اور تبرع ہمارے مذہب میں واجب ہے، لیکن یہ تولا ہوتا کیا ہے اور یہ تبرع ہے کیا، یہ مذہب بتائے گا، کسی کا عمل نہیں بتائے گا. توجہ فرمائیں گے، یہ مذہب کی تعلیمات بتائیں گی. تولا کیا ہے، تبرع کیا ہے؟ تولا یعنی محمد و آل محمد کی محبت اپنے دل میں رکھنا، یہ ہے تولا. یعنی محمد و آل محمد کی عقیدت و مودت و محبت کو اپنے دل میں رکھنا، یہ ہے تولا. اور یہ تولا اس حد تک واجب ہے کہ اگر کسی کو سولی پر بھی چڑھایا گیا، توجہ فرمائیں گے، اگر کسی کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تو دل سے علی کی مودت نہ نکال سکے. ہمت ہے اگر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ حب اہل بیت ہے باغ فدق نہیں. یہ محبت وہ مرحلہ ہے جو دل میں موجود ہے. توجہ میں رکھیے گا، یہ محبت تولا ہے. کہا گیا یہ تولا واجب ہے، یعنی محمد و آل محمد کی مودت و محبت کو دل میں رکھنا یہ واجب ہے. اور یہ واجب کیوں؟ قرآن خود تقاضا کر رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مسلمانوں، صرف ایک چیز مانگتا ہوں. وہ کیا؟ میرے اہل بیت کی مودت دلوں میں رکھ لو. یہ سید الانبیاء کی ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے امت مسلمہ سے. کہا تولا واجب ہے. اچھا تبرع کیا ہوتا ہے؟ تبرع جیسے تولا واجب ہے ویسے ہی تبرع واجب ہے. لیکن تبرع ہے کیا؟ اگر کوئی میرا دوست شیعہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ تبرع یعنی دوسروں کو گالیاں دینا تو یہ غلط ہے. تبرع گالیاں دینے کا نام نہیں ہے. ہاں لعنت کی جا سکتی ہے، جو چاہتا ہوں لعنت کی جا سکتی ہے. تبرع ہے کیا؟ دل میں، جیسے تولا میں نے کہا کہ دل میں محمد و آل محمد کی عقیدت و محبت و مودت رکھنا، یہ ہے تولا. تبرع کیا؟ یعنی محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت دل میں رکھنا. اب وہ کوئی بھی ہو، جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ دیکھیے اسلام شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا. ہمارے معاشرے میں شخصیت پرستی یہ سبب بنی کہ ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے لگے. شخصیت پرستی کو چھوڑ کے اسلام کی تعلیمات دیکھو. تبرع یعنی محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت اپنے دل میں رکھنا، یہ ہے تبرع. جیسے آپ نے مجلسوں میں سنا علی وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھ لو تو عبادت، جس کا چہرہ دیکھ لو تو عبادت، اس کا ذکر کر لو تو عبادت، اس کی محبت دل میں رکھ لو. اور یہ احادیث ہیں. دیکھیے اگر میں پڑھوں تو شاید بہت سا وقت نظر لگ جائے گا. کائنات کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی مصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے.
تیسری چیز النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ کعبے کی چھت پہ اللہ کا نور برستا ہے، قرآن کی سطروں پہ اللہ کا نور برستا ہے، حیدر کرار کے چہرے پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ جب کعبے کی چھت پہ اللہ کا نور برسا تو وہ بیت اللہ ہو گیا، جب قرآن کی سطروں پہ اللہ کا نور برسا تو وہ کلام اللہ ہو گیا، اور جب علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برسا تو وہ وجہ اللہ ہو گیا۔ اب دیکھیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، فرمایا ذکر علی عبادت۔ کسی کے ذہن میں خیال آیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کوئی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ علی تو موجود نہیں ہوں گے، علی کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا ذکر علی عبادت، اس وقت علی کا ذکر کر لو وہی عبادت مل جائے گی۔ پھر شاید کوئی ایسا دور بھی آ سکتا ہے کہ علی کے ذکر پہ بھی پابندی لگ جائے، علی کا ذکر بھی نہ کرنے دیا جائے۔ فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھ کے کلمے چلتے رہو، عبادت انجام ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے لعنت اور چیز ہے اور گالی اور چیز ہے۔ تبرہ اس کا ایک جز ہے لعنت بھیجنا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے جناب یہ لعنت کیوں؟ دیکھیے لعنت گالی نہیں ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے 20 سے زیادہ مقامات پر کچھ لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اور جب اللہ نے لعنت کی ہے، دیکھیں ان الذین یؤذون اللہ، سورہ احزاب کی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کچھ کفار و منافقین کا ذکر کیا، پھر خالق نے اعلان کیا لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی قرآن میں 20 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے کچھ لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ کیا کہہ سکتے ہو کہ قرآن گالیوں کی کتاب ہے؟ قرآن گالیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر لعنت گالی ہوتی تو کبھی اللہ قرآن میں کس لوگوں پہ لعنت نہ کرتا۔ اللہ قرآن میں لعنت بھیج کے بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ لعنت کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔